السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مولانا جرجس انصاری صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے حضرت عمر اور ایک یہودی کا واقعہ۔ تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ غصہ دلا رہا ہے، آئے عمر میری آخری تمنا تو پوری نہیں کر پائے گا، جب تو نے ارادہ ہی کر لیا میرے قتل کرنے کا تو مجھے قتل کروا دے، میری آخری تمنا تو پوری نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تمنا جائز ہوئی تو میں تیری آخری آرزو ضرور پوری کی وضاحت کرتا چلوں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری چیز پر غور کیجئے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی۔ یہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے، منافق، وعدہ خلافی۔ آپ سے کوئی وعدہ کیا اور پھر بکر گئے، ہم 2 بجے آپ کے گھر آئیں گے، نہیں آئے، ارے مولانا آپ چلیے بس میں آ رہا ہوں۔ وعدہ خلافی کرنے والا 1/3 منافق ہے، اور دونوں میں جھوٹ بھی پایا جائے اور وعدہ خلافی بھی پائی جائے تو 2/3 منافقت ہو گئی اس کے اندر۔ اور تیسری بھی چیز ابھی آ رہی جو ابھی ہم آگے بتائیں گے، اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر پائی جا رہی تو پکا منافق، خالص منافق، پورا پیور منافق۔ اذا وعدہ خلف، وعدہ خلافی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہرمزان نام کا ایک شخص پکڑا جاتا ہے، جس کے اوپر قتل کا انعام تھا، سزا تھی جس کی، اور کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو جس دن پکڑا جائے گا اسی دن قتل کر دیا جائے گا۔ بہت بڑا جاسوس تھا، کئی مسلمانوں کا قاتل تھا، بھیس بدل کے گھوم رہا تھا، حضرت عمر کے قتل کے ارادے سے آیا تھا لیکن پکڑا گیا۔ میرے بھائیوں، جب ہرمزان پکڑا گیا تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ اس کو جمعے کے دن قتل کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں ذرا سنیے۔ جمعے کا دن آ گیا، ہرمزان بڑا چالاک تھا اور شاطر دماغ کا تھا، اس کی چالاکی دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق نے جلاد سے کہا جلاد تلوار نکال لو، تلوار نکال لی گئی۔ ہرمزان سے کہا چلو قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مرنے سے پہلے اور قتل سے پہلے عمر مجھ سے آخری تمنا ضرور پوچھیں گے۔ اس نے بھی آخری تمنا بڑی ہوشیاری سے اور بہت ہی چالاکی سے اپنے دماغ میں پہلے ہی سوچ کے رکھی تھی۔ جب اس کو میدان مقتل لایا گیا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا قتل سے پہلے اگر تیری کوئی خواہش ہو تو بتا، تیری کوئی آرزو ہو تو بتا، تیری کوئی تمنا ہو تو بتا۔ اس نے کہا عمر میری آخری آرزو تو پوری نہیں کر سکے گا، تو کر کے بول رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے۔ آئے عمر میری آخری تمنا تو پوری نہیں کر پائے گا، جب تو نے ارادہ ہی کر لیا میرے قتل کرنے کا تو مجھے قتل کروا دے، میری آخری تمنا تو پوری نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تمنا جائز ہوئی تو میں تیری آخری آرزو ضرور پوری کروں گا۔ اب تو اگر آخری تمنا ناجائز کرے گا، مثلا اگر یہ کہے گا مجھے چھوڑ دو تو یہ تھوڑی پوری کر دی جائے گی، تو کہے گا کہ میرے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دو تو یہ تھوڑی پوری کی جائے گی۔ ہاں تیری جائز تمنا ہوگی تو ضرور پوری کی جائے گی۔ اس نے کہا عمر میرے پاس جائز تمنا ہی ہے لیکن تو میری جائز تمنا بھی پوری نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری جائز تمنا پوری کروں گا اگر جائز ہے تو۔ اس نے کہا عمر پھر میری آخری تمنا یہ ہے کہ یہ کنواں ہے، اس کنویں سے پانی لے کر تم آؤ گے اور میرے ہاتھ میں تم دو گے، میں آپ کے ہاتھ کا لایا ہوا پانی پینا چاہتا ہوں، اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ پہ ہوگی،
میں کسی جلاد کے ہاتھ سے نہیں آپ کے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہوں. یہ تلوار آپ لیجئے اور آپ میری گردن پہ تلوار چلائیں, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ عمر کا ہاتھ قتل کرتے وقت کانپتا نہیں ہے, تھراتا نہیں ہے, اور عمر فاروق کے ایک ہی وار میں گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے. عمر, میری آخری تمنا یہ ہے کہ میں اس پانی کو جو اس کنویں سے لایا جائے گا آپ کے ہاتھ سے لایا ہوا پانی میں پی لوں, اور اس کے بعد آپ مجھے قتل کر دیں. میں آپ کے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا چلیے تیری خوش نصیبی ہے کہ تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا چاہتا ہے, لا یہ نیک کام میں کر دوں گا. تلوار لے لی, چلے گئے پانی لینے. کمینہ میرے ہاتھ سے پانی پیے گا, چلو کوئی بات نہیں. پانی لے آئے, دے دیا, لے, میں اپنے ہاتھ سے پانی لایا, اب تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں, تو پانی پی لے. اب کتنا چالاک تھا وہ آدمی, یہ پانی کا گلاس ایسے اپنے منہ تک لے جاتا, ایسے کر کے پیتا نہیں ہے, ایسے کر کے تلوار دیکھنے لگتا حضرت عمر. پھر ایسے پانی نہیں پی رہا ہے. حضرت عمر نے کہا رے کیا کر رہے ہو تم, پانی پیو, پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ اس نے کہا عمر تیرے دھوکے سے ڈر لگتا ہے. غصے پہ غصہ دلا رہا ہے. عمر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دھوکہ نہ دے دے تو. کہا کیسا دھوکہ؟ کہا میں پانی پینے لگوں اور پانی پورا پی بھی نہ پاؤں اور تو میری گردن پہ تلوار چلا دے. بہت ہو گیا, ابھی سیلفی کے لیے بولے اور وہی کتے کی دم تم ہی بن رہے ہو, اور سامنے بیٹھ کر حد کر دیا. کیا بول رہا تھا؟ پانی گرانے. یہ ہوتا ہے, دیکھا میرے محترم, ایسا مت کریے. میرے دوست کتنی بار بولا ہے, 28 سال پھر وہی نتیجہ نکلا. حضرت عمر تیرے دھوکے سے ڈر لگتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پینے لگوں اور پی بھی نہ سکوں اور آپ کی تلوار میری گردن پہ چل جائے. حضرت عمر مسکرائے, سمجھ نہیں پائے کہ کیا چالا, کیا گیم کھیل رہا ہے وہ. حضرت عمر فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا, میں محمد کا امتی ہوں, دھوکہ نہیں دیتا, اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں ہے, میں تیری گردن پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. اتنا جیسے ہی نکلا عمر فاروق کے منہ سے, اب ہرمزان ہنسنے لگا. حضرت عمر نے کہا کیوں ہنس رہا ہے, پانی پی. بولا نہیں پیوں گا. کہا رے پانی پی جلدی تاکہ میں تجھے قتل کر سکوں. اس نے غصے میں کہا عمر اب تو مجھے تیرا باپ بھی قتل نہیں کر سکے گا. حضرت عمر کہتے ہیں پانی پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے جلدی. اس نے پانی کا گلاس ہی پھینک دیا, کہا جا نہیں پیتا. آئے عمر میں جانتا ہوں کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دیتا, اور مسلمان کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا. ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آئے ہرمزان جب تک تو اس پانی کو پی نہیں لے گا جو تیرے ہاتھ میں تیری گردن پہ تلوار بھی نہیں چلاؤں گا, نہ میں وہ پانی پیوں گا نہ تیری تلوار میری گردن پہ چلے گی. حضرت عمر نے ماتھے پہ ہاتھ, تلوار پھینک دی. فرمایا ساتھیو ہرمزان کو چھوڑ دو, جانے دو, زندگی میں پہلی بار میں دھوکہ کھایا ہوں, جانے دو. میں اس کو قتل کرنے پر ابھی بھی قادر ہوں کیونکہ اس کا جرم قابل قتل ہے, میں ابھی بھی مار سکتا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے
کہیں وعدہ خلافی کے جرم میں اللہ کے یہاں منافق بنا کر نہ اٹھایا جاؤں، وعدہ خلافی کے جرم میں اللہ کے یہاں میرا حشر منافقوں کے ساتھ نہ ہو، میں 1/3 منافق کی حالت میں نہ مروں، اس لیے میں وعدہ پورا کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو، جانے دو۔ جب وہ جانے لگا دروازے تک پہنچا، حضرت عمر نے کہا ہرمزان جا رہا ہے جا، لیکن تیرے پیچھے میری پولیس بھی لگی رہے گی، میری خفیہ وبھاگ بھی لگا رہے گا، میری انٹیلیجنس بھی لگی رہے گی، میری CID بھی لگی رہے گی، یاد رکھنا آئندہ اگر کسی جرم میں پکڑ کے آیا گیا اور میرے سامنے لایا گیا تو عمر تجھ سے آخری آرزو بھی نہیں پوچھے گا، آخری تمنا بھی نہیں پوچھے گا، جس دن تو لایا جائے گا اسی دن تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ آج تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، نبھا رہا ہوں، جا، لیکن آئندہ اگر تو لایا گیا کسی جرم میں تو میں آخری تمنا بھی نہیں پوچھوں گا، وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس نے بھی پیچھے پلٹ کے کہا عمر اب آپ کو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ مجھے قتل کر سکیں، اب آپ کی تلوار کبھی میری گردن پہ چلی نہیں سکتی۔ عمر نے کہا مجھے چیلنج مت دو، میں چیلنج بہت جلدی قبول کرتا ہوں، یقین نہیں آتا تو میں 3 دن کے اندر اندر تجھے گرفتار کر کے دوبارہ یہاں لا سکتا ہوں۔ اس نے کہا عمر میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ 3 دن کے اندر بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، اب آپ مجھے قتل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں بھی اسی دین سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہا ہوں جس دین نے آپ کو اتنا بڑا وعدے والا بنایا اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق دی۔ اس نے وہی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو اس لیے نہیں مارا کہ وعدہ خلافی کے جرم میں کہیں مجھے منافق بنا کر نہ اٹھایا جائے۔ ہم کتنے وعدے توڑتے ہیں، ہم کتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم اپنے سماج اور اپنی زندگی پر نظریں ڈالیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان، ہم کتنا دن بھر میں جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، رسولوں کو فرشتوں کو مانتے، جنت جہنم کو مانتے، وما ہم بمومنین، لیکن یہ مومن نہیں، ہم لوگ تو کہیں ان میں شامل نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا، عبداللہ ابن عمر کے انتقال کا وقت آیا، بوڑھے ہو چکے، رو رہے، انتقال کا وقت آیا تو کہنے لگے فلاں نوجوان کو لے کر آؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو بہت دور رہتا ہے، فرمایا کسی طرح اس نوجوان کو میری زندگی میں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ تو فلاں بستی میں رہتا ہے، آپ کافی بیمار ہیں، آپ کے لیے اس نوجوان کو لے کے آؤں گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں آپ کو اپنے پاس نہ بلا لے، آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے لوگوں اس آدمی کو جلدی بلاؤ، نوجوان کو میرے پاس، میں اللہ تعالیٰ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان سے، کہیں میری موت نہ آ جائے، میں 1/3 منافق کی حالت میں نہ مروں۔ میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی، جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی بالغ ہو چکی ہے، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا ہاتھ اس نوجوان کو دینا چاہتا ہوں، جلدی جاؤ۔ ایک آدمی جانے لگا اس نوجوان کو بلانے کے لیے، عبداللہ ابن عمر کہتے لوگوں گواہ رہنا، تم سب کو گواہ بنا کر جا رہا ہوں، اگر وہ نوجوان میری زندگی میں آ گیا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اس کے آنے سے پہلے میں انتقال کر جاؤں اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں تو میں اجازت دے کے جا رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دینا۔ میرے بھائیوں یہ ہے وعدہ پروری، یہ ہے وعدے کا خیال کہ مرنے سے انتقال سے پہلے یہ کہہ رہے کہ لوگوں میں نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی بالغ ہو جائے گی تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ میری بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے، اس نوجوان کو بلاؤ، یعنی انتقال کے وقت بھی اپنے وعدے کو نہیں بھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے میں خود کر دوں گا نکاح، اور اگر اس کے آنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو جاؤ میں اجازت دے کے جا رہا ہوں اس کا نکاح میری بیٹی سے کر دینا۔
سوچئے اور غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہے معاشرہ آج ہمارا؟ ہم وعدہ پورا کر رہے ہیں کیا؟ دوستو بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.